عزیزان گرامی قدر، میرا نام محمد حسن الیاس ہے۔ میں علوم اسلامیہ کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں اور گزشتہ 10-15 سال سے دین، مذہب اور الہامی روایت کے مختلف پہلوؤں پر طالبانہ غور و فکر کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں۔ جس موضوع پر آج مجھے دعوت خطاب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے ماڈل کو سامنے رکھ کے ہم آج کے دور میں وہ کون سے ایسے احکام ہیں، وہ کون سے ایسے روشن، درخشاں اور رہنما پہلو ہیں جنہیں اپنا کر اپنی زندگی، اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنی ریاست کو ان اصولوں پر گامزن کر سکتے ہیں، ان نظریات اور آدرش کا پابند بنا سکتے ہیں جن کی دعوت ہمیں روئے زمین پہ اللہ کے پیغمبروں نے دی تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین کی ہدایت اصلاً انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے آنے کے ساتھ ہی خیر و شر کا شعور دنیا میں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی شعور رکھا ہے۔ یہی وہ اخلاقی شعور ہے جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا میں خیر اور نیکی کی چیزوں کی تعیین کرتا ہے اور منکرات اور بغی کی چیزوں کی تمیز کرتا ہے۔ انسان کا دوسرا امتیازی پہلو اس کی جمالیاتی حص ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، چیزوں کی تزئین کرتا ہے، چیزوں کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، وہ معاشرے تشکیل دیتا ہے، معاشرے ریاست میں بدلتی ہیں، ریاست کا نظم بین الاقوامی تعلقات کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر موجود وہی چیزوں کی بیوٹیفیکیشن، چیزوں کی تزئین کی صفت ہے جو آرگنائزیشن میں ڈھل جاتی ہے۔ اور انسان کا تیسرا امتیاز اس کا عقلی وجود ہے۔ انسان معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے، وہ جو حقائق اس کے سامنے ہیں اس سے استنباط کرتا ہے، ان استنباط کو اپنے حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج کو لوگوں سے شیئر کرتا ہے تو اس سے ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی علم ہے جس کی بنیاد پر انسان آگے بڑھ کے دنیا کے اندر ترقی کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ یہ جب دنیا میں آیا تو بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ جن میں اس کو کسی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ ایسے معاملات بھی تھے کہ جن کے اندر انسان کو ہاتھ پکڑ کے بتانے کی ضرورت تھی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت بھی اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کل اس کا مواخذہ کرنا ہے۔ یعنی اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو شاید انسان صحیح غلط نتائج تک پہنچ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ کرنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان کیا، اس چیز کو اپنے اوپر ایک نعمت کے طور پہ ہمارے لیے سامنے لایا کہ اس نے انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو بنیادی طور پہ 2 کام کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے دین کے جتنے بھی مشمولات ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ الحکمہ پہ مبنی ہے، یعنی ایمان و اخلاق کی وہ باتیں جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں ان کو صحیح سمت میں نمایاں کر کے اگر وہ بھول رہا ہے تو اس کی تذکیر و یاد دہانی کر کے اس کو سمجھائی جائیں۔ اور دوسری چیز الکتاب ہے، یعنی شریعت کے وہ احکامات کہ جن معاملات میں انسان کسی فیصلہ کن جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ کے پیغمبر وہاں پر قانون کی صورت میں ہمیں کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں یہاں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے ہے کہ وہ اللہ کی ایک نشانی کے طور پہ آتے ہیں۔ اللہ قیامت تک کی ان کو علامت بنا کر لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ روئے زمین پہ خدا کا تصور اور خدا کا وجود مجسم ہو گیا ہے، گویا ایک الہی حکومت قائم ہوتی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں ہمیں دین نے یہ بتا دیا ہے کہ کچھ خاص قوانین ہیں جو ان کی مملکت اور ان کی ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے نہ ماننے والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کو اصول کے طور پہ سورہ یونس میں بیان کرتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ۔ اور پھر دوسری جگہ پہ بیان کرتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اور پھر بیان کرتا ہے کہ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ان قوموں کو عذاب نہیں دیتے جس وقت تک ہم پیغمبر کو نہ بھیج دیں۔ تو پیغمبر کی یہ منصبی حیثیت ہے جو اس کی ریاست میں بھی نمودار ہوتی ہے، لیکن پیغمبر پھر جو قانون دیتے ہیں، جو شریعت دیتے ہیں، وہ رہتی دنیا تک ہے۔ اس قانون کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں وہ کون سے احکام ہیں جن پر ہم نے عمل کر کے
پیغمبر نے جو ہدایت دی تھی، جو خدا کی منشا تھی، جس کی یافت ہوگی، جو خدا کی خواہش تھی، جس کو دریافت کیا جائے گا، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ریاست کے بارے میں ہمیں سامنے آتی ہے ہدایت کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا۔ امرہم شورا بینہم، کوئی بھی ریاست بنے، اس کی کوئی بھی نوعیت ہو، انسان اپنے تمدن کے ارتقاء سے، اپنی تہذیبی حرکیات کے بہاؤ کے بعد مختلف نوعیت کے نظم بناتا رہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نیشن اسٹیٹس کا دور ہے، کل ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں سب عالمی نظم کے اندر بدل جائیں۔ آج بھی ایک نوعیت کا نیم عالمی نظام اقوام متحدہ کی صورت میں موجود ہے۔ جو بھی ریاست بنے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی جس بھی صورت میں وجود پذیر ہو، اس میں ایک اصول جو کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے اور مشورے سے وہ چیز وجود میں آئے گی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کی رائے اور مشورے سے، تو اس میں سب لوگ برابر ہیں، اس میں کسی شخص کا کوئی امتیاز نہیں ہے، وہ عامی ہو، وہ عارف ہو، وہ حکیم ہو، وہ دانا ہو، وہ عالم ہو، وہ فلسفی ہو، کوئی بھی ہو، وہی ہے جس نے اپنی ریاست میں اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اور یہ انتخاب یا مشورہ ریاست کے وجود پذیر ہونے کے بعد نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اس کی ابتدا ہوگی۔ سب کے سب اس ریاست میں برابر کے شہری ہیں، یہ وہ بنیادی اصول ہے، بلکہ ریاست کی تشکیل کا سررشتہ ہے جس کے بعد ہم کسی بھی سماج میں ایک منظم حکومت کو وجود پذیر کرتے ہیں۔ اس میں اگر کسی بھی جگہ پر ادنا انحراف ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو سماج اور جو معاشرہ نظم اجتماعی کے طور پہ وجود پذیر ہونا ہے، اس کے تار و پود بکھر جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ یہی قرآن کا وہ اصول ہے جس کو جن لوگوں نے دین کو نہیں مانا وہ بھی عملاً اسی حقیقت تک پہنچے۔ بہت لمبا سفر ہے جس ماڈرن ڈیموکریسی کو ہم جانتے ہیں، جس کا آغاز ایتھنز اور یونان کے سینٹ کے ابتدائی تصورات سے ہوتا ہے، اور جو مغرب میں سوشل سائنسز کے ریفارمیشن اور ریولوشن کے بعد آج جدید ریاست کی صورت میں مغربی جمہوریتیں ہمیں دیتی ہیں۔ لیکن یہ اصول آج سے 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید نے بیان کیا کہ امرہم شورا بینہم، یہ بنیادی اصول ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، وہ وہی اسلام ہے جس سے پہلے پیغمبر لے کر آئے تھے، تو پچھلے پیغمبروں کی بھی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر چونکہ ہمارے پاس کوئی حتمی قطعی ماخذ نہیں ہے، وہ بھی اسی اصول پر کاربند ہے۔ اگرچہ ان کی حکومت، ان کی ریاست کے ساتھ ایک زائد پہلو بھی موجود ہے کہ وہ حکومت الہیہ ہے، وہاں پر مجرمین کا، منکرین کا، وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، دنیا میں فیصلہ کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اصول ہے وہی اصول وہاں بھی کار فرما ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اسی اصول کو سامنے رکھ کر انہوں نے سیدنا ابوبکر کا انتخاب کیا۔ سیدنا ابوبکر جب رخصت ہو رہے تھے تو اسی اصول کو سامنے رکھ کے انہوں نے سیدنا عمر کا انتخاب کیا، اور سیدنا عمر جب رخصت ہو رہے تھے تو اپنے عہد، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے جس طریقے سے امرہم شورا بینہم مسلمانوں کی رائے لی جا سکتی تھی، انہوں نے ان کی آراء لیں اور اس طریقے سے ایک جمہوری سماج، ایک جمہوری معاشرے کی بنیاد رکھی۔ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ریاست مدینہ کا وہ بنیادی ماڈل، وہ بنیادی حکم جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے اب ایک مثال اور نمونہ رکھتی ہے، تو پھر اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ جو کچھ جمہوریت میں ہوتا ہے وہ مسلمان معاشروں میں بھی ہوگا۔ جمہوریت میں سب شہری برابر ہیں، کوئی شہری سیکنڈ گریڈ سٹیزن نہیں ہے۔ ریاست کے مسلمان شہری ہوں، غیر مسلم شہری ہوں، وہ سب کے سب ریاست کی نظر میں برابر شہری ہوں گے۔ ان کے حقوق میں کوئی تفاوت، کوئی تقسیم، کوئی برتری، کسی قسم کی کوئی ایسی کام نہیں کیا جائے گا جن سے ان کی حق تلفی ہو۔ ہمارے معاشرے میں ہم بالعموم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مذہب اسلام کی بات کی جاتی ہے، ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، تو کچھ وہ مثالیں جو اس الہی حکومت سے وابستہ تھیں ان کو زمین پہ لا کر لوگ اپنے لیے مثال بناتے ہیں۔ وہ پیغمبر کا معاملہ تھا، پیغمبر کو رہتی دنیا تک کی ایک نشانی بنایا گیا ہے۔ لیکن آج ہم جو بھی ریاست بنائیں گے اس میں سب کے سب شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے ہے کہ شریعت نے جو بھی احکام دیے ہیں ان کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ حکم ہے جو بندے سے متعلق ہے، فرد سے متعلق ہے، اس پہ میں نے عمل کرنا ہے، اگر میں اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہوں تو میں جواب دہ ہوں گا۔
اللہ مجھ سے پوچھیں گے. آپ کا کوئی بھی تصور دین ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب لینا ضروری ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے معاملے میں پابندی کرنی ضروری ہے، یہ تصور دین آپ مجھے بتائیں گے لیکن آپ مجھ پہ نافذ نہیں کر سکتے. یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کیونکہ اس حکم کا مخاطب میں ہوں. لہٰذا وہ تمام احکامات جو فرد سے متعلق ہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی ریاست مداخلت نہیں کر سکتی، کسی قسم کا کوئی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا. ریاست کی جوریڈکشن ہمیشہ شروع ہوتی ہے حق تلفی کے خلاف یا جان مال آبرو کی زیادتی کے خلاف. کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہاں پر میرا حق تلف ہو گیا ہے، اب ریاست آگے بڑھے گی اور آگے بڑھ کے اس شخص کی دادرسی کرے گی، اس شخص کو حق دلوائے گی. یہ شریعت کے پہلے نوعیت کے احکام ہیں. شریعت نے کچھ احکام نظم اجتماعی یا مسلمانوں کے معاشرے کو بھی دیے ہیں. یہ وہ چند احکام ہیں جن پر جب کوئی ریاست وجود پذیر ہوتی ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو پھر مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر عمل کرے گا. وہ احکام کیا ہیں؟ وہ چند احکام ہیں، میں مختصراً پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ان کا استدلال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مختلف اہل علم علماء نے ان کے پیچھے جو نظام فکر ہے، ان کی جو اپسٹمالوجی ہے، ان کا جو بناء استدلال اور دلیل ہے اس کو واضح کیا ہے. سب سے پہلی چیز، مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہیں. دوسری چیز، ان کے جان مال آبرو کی حفاظت ہوگی. تیسری چیز، ان کے شخصی معاملات دین کے مطابق حل کیے جائیں گے، دینی اعمال کی انجام دہی میں ان کی مدد کی جائے گی. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، سفری معاملات ہیں، انتظامی سہولیات ہیں، دنیا کے اندر جو نظم بنے ہیں ان میں آپ کو مسلمان معاشرے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی ریاست بنتی ہے وہ شہریوں کی مدد کرے گی. جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو وہ آگے لے کر بڑھیں گے. مسلمانوں کے معاشرے کی بنیاد امرہم شورا بینہم ہوگی. اسی طریقے سے جمعے کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. یہ حکمران ہیں کہ وہ ان ممبروں پر آئیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حکمران جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی غافل ہیں، تو اللہ کے اس حکم میں بڑی حکمت، بڑی دانائی اور بڑی بصیرت ہے کہ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے ممبر رکھا ہے تو پھر وہ آنے سے پہلے تیاری بھی کریں گے. ان کو اپنے دینی شعور اور اپنے دینی جذبے کے احساس کو بیدار بھی رکھنا ہوگا، اور یہی چیز ان کے دین پہ قائم رہنے اور ہماری ان کی اطاعت کا سبب بھی بنے گی. اسی طریقے سے ریاست کا کوئی شہری جانتے بوجھتے مسلمان ہوتے ہوئے آخری صورت میں کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ جرائم جن کو شریعت نے موضوع بنایا ہے، وہ مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، وہ جرم اپنی آخری حد تک سرزد ہو گیا ہے، تو شریعت کے مطابق جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ سزائیں ان پر نافذ کی جائیں گی. اور اسی طریقے سے اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے، عالمی سطح پر اس کے فروغ کے لیے مسلمان حکومت کوشش کرے گی. اور اس کوشش میں اگر کہیں کوئی مزاحمت آتی ہے تو پھر یہ وہ اخلاقی اصول ہے جس کی بنیاد پر وہ اقدام کا حق بھی رکھتی ہے. گویا ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، بربریت کے خلاف کہیں پر کوئی ریاست اگر کھڑی ہوتی ہے اور پرسیکیوشن کرتی ہے، اور اس معاملے میں بھی مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، کسی ہم جگہ پر جانتے ہیں کہ وہاں پر کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جبر ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ حق ہے اور ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ اگر ہم استطاعت، قدرت، طاقت، صلاحیت رکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے اپنے ان انسانوں کی مدد کریں گے اور ان کو اس ظلم و جبر سے نجات دلائیں گے. یہ وہ بنیادی تصور ہے، یہ وہ بنیادی نظریہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھ کے دین کے نظم اجتماعی اور ریاست سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں. اس مختصر وقت میں ایک ابتدائی تعارف ان چیزوں کا کروا سکتا تھا. بہت سارے ایسے مباحث ہیں جن کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ یہاں پر میں اپنی گفتگو کا خاتمہ کروں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین. آپ حضرات اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مسلم معاشرے میں جمہوریت کے بارے میں ابہامات کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ معاشرے اصل میں انسانوں کے معاشرے ہوتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک اقتدار کی منتقلی کا سب سے محفوظ طریقہ جو دنیا نے اپنایا وہ ملوکیت کا ہے. جمہوریت کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے. یعنی سب سے پہلی پابندی یہ ہوتی ہے کہ بندوق کے زور پہ، تلوار کے زور پہ، جبر کے زور پہ
یا کسی قسم کے تحکم کے زور پہ کوئی شخص حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ حکومت قائم کرنے کے 3 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا کوئی آگے بڑھے گا اور بندوق کے زور پہ حکومت قائم کرے گا، یا پھر اللہ کسی کو مقرر کر دیں گے، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ لوگ خود انتخاب کریں۔ تو لمبے عرصے تک دنیا میں یہی رویہ رہا کہ لوگوں نے تلوار اور بندوق کے زور پہ حکومتیں قائم کیں، اور ان حکومتوں میں دوام اور استمرار کا طریقہ ملوکیت کے طور پہ اپنایا گیا، یعنی ایک شخص بادشاہ بن گیا ہے، وہ آگے اپنے بچوں کو لے کر بڑھ رہا ہے۔ اسی تصور کے اندر مذہب نے ایک نیا بیانیہ دیا ہے۔ وہ بیانیہ کیا ہے کہ لوگ اس کا فیصلہ کریں۔ تو جب مسلمان بھی اس دنیا ہی کے شہری ہیں، اسی سماج کا حصہ ہیں، تو وہ اس تصور سے جان آسانی سے نہیں چھڑوا سکتے۔ لہٰذا ایک وقت لگا کہ مغربی اقوام نے جب ان چیزوں کو ایک سماجی بیانیہ بنا دیا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں بھی جمہوریت کا یہ پودا کاشت کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی یہ بہت ناتواں ہے، اس کو بہت وقت چاہیے تناور درخت بننے کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جرم اور گناہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے آپ۔ دیکھیے، ہر وہ چیز جو کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بنتی ہے وہ جرم ہے۔ گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے ایک بندہ مومن میں پیدا ہوں، اپنے پروردگار عالم کے حضور جب حاضر ہو تو ان احکامات پر عمل کر کے سامنے آئے، تو وہ دینی اوامر اور نواہی ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جرم کی حیثیت بھی اختیار کر جاتی ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہاں دوسرے بندے کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں وہاں دوسرے بندے کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جرائم بہت سارے ہیں، لیکن گناہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ صرف فرد سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں شاید کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہوتی۔ مثلاً مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، خدا کے وجود اور خدا کو ماننے کا معاملہ ہے، میں اگر شرک کرتا ہوں تو اس صورت میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہوں۔ اپنی ذات میں یہ بھی ایک اخلاقی گناہی ہے، لیکن یہاں کوئی دوسرا فریق دنیا میں میرے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو بالعموم جو یہ تعریف کی جاتی ہے جرم کی، تو جرم کے اقدام کے نتیجے میں کوئی دوسرا فرد ہوتا ہے جو متاثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت گناہ اور ثواب کے دینی تصور کی بات کی جاتی ہے تو یہ محض کسی دوسرے فرد کی حق تلفی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس میں پروردگار عالم کی شریعت کے اوامر اور نواہی کی خلاف ورزی بھی شامل ہو جاتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پردے کے اسلامی احکامات پر عمل کروائے؟ دیکھیے، اختلاط مرد و زن کے جتنے بھی آداب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کی مخاطبین مسلمان عورتیں ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ احکامات کیا ہیں، وہ کل ملا کر 2 احکام ہیں جو مرد اور عورت دونوں کو دیے گئے ہیں، اور ایک حکم ہے جو عورت کو زائد دیا گیا ہے۔ دونوں اپنی نظروں کی حفاظت کریں گی، دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی، لیکن عورتوں نے اگر زینت کی ہوئی ہوگی تو وہ ہاتھ پیر چہرے کے علاوہ زینت کے ان مواضع ان مواقع کو لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کریں گی۔ یہ ہدایت فرد سے متعلق ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، ہاتھ ڈھانپنے ضروری ہیں، بال ڈھانپنے ضروری ہیں، حجاب کرنا ضروری ہے، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف زینت کے مواقعوں کو چھپانا ضروری ہے، یہ اس فرد کا ذاتی فیصلہ ہے۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ ایک ریاست، اور خصوصاً جب وہ ریاست خود کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کرتی ہو، کسی مظلوم کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے، تو پھر انصاف کی فراہمی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا قانون کو ہاتھ میں لیا جانا مناسب ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے دائرہ اختیار میں کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنے کا پابند کیا ہے۔ میرے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، انصاف مجھے نہیں مل رہا، تو میں اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھ کے کسی معاشرے میں فساد کی بنیاد رکھنا، ایجیٹیشن کی بنیاد رکھنا، نیوسنس کی بنیاد رکھنا، مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر تعلیمی شعور کو بیدار کریں۔ تو اس معاملے میں اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور بالخصوص وہ ممالک جہاں مسلم اکثریتی عوام یا آبادی موجود ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کا فقدان ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم خود اپنی سطح پر تعلیم و تعلم کا بندوبست کریں، لوگوں کی اخلاقی تربیت کا بندوبست کریں۔ یہ ریاست جو ہے آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ ہم میں سے ہی چند لوگ آگے بڑھ کے ریاست کے حکمران بن جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے اندر یہ شعور آئے گا تو وہی شعور ہے جو اجتماعی بصیرت کے اندر ڈھل کے ریاست کے ان معاملات میں بھی ریفلیکٹ ہوگا۔
میرا کویشچن یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں فنون لطیفہ کے استعمال کی نوعیت کیا ہوگی؟ تمام فنون لطیفہ اصلاً جائز ہیں. قرآن مجید کے تمام مقامات کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زینت کی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں اصلاً مومنین کے لیے بنائی گئی ہیں اور کوئی شخص بھی ان کو حرام نہیں قرار دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بیان کر دیا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو ان زینتوں کو اس دنیا میں حرام کرتا ہے. فنون لطیفہ کے وہ معیارات ہیں، وہ استعمالات ہیں جو اس کو جائز اور کبھی ناجائز بنا دیتے ہیں. وہ اخلاقی حرمتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں بہت وضاحت سے بیان ہو گئی ہیں. 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جو فواحش سے متعلق ہو. دوسری، جس سے کسی کی حق تلفی ہو. تیسری، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو. چوتھی، اس کے اندر شرک کی کوئی شائبہ پایا جائے. اور 5ویں، اس میں بدعت یعنی خدا کے نام پر کوئی نئی چیز بنا کے پیش کی جائے. اگر ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سارے قوانین موجود ہیں. اگر ہم شریعت کی بات کرنے کے بعد اجتہاد کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے اسکالرز نے ایسے قانون بنا دیے ہیں کہ جن سے ہم آسانی سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انصاف کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا. ہمارے پاس سب کچھ سامنے ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ انصاف کیوں نہیں فراہم کر سکتے؟ اور جہاں پر بات دین کی حفاظت کی آتی ہے تو مسلمان جو ہیں وہ فرقہ واریت کا شکار ہیں. وہ آپس میں ہی ڈسکریمنیشن کی وجہ سے کافی اختلافات ہیں ان میں. تو جب آپس میں اتنے اختلافات ہیں تو ہم جو اقلیتیں ہیں ہم تو ان کو بھی انصاف نہیں دے پاتے، ہم ان کو بھی ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. تو اس کا بیسک وجہ ہے کیا؟ کیوں نہیں ہم انصاف فراہم کر پا رہے اپنے شہریوں کو؟ دیکھیے، شریعت کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے تزکیہ، لوگوں کی پیوریفیکیشن. یہ بالعموم جو مقاصد شریعہ بیان کیے جاتے ہیں یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا مقصد ہے. ایک ریاست جب بنتی ہے تو وہ لوگوں کی حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکتی ہے. جان کی حفاظت لوگ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد شروع نہیں کرتے. پوری دنیا میں انسان، جو بھی انسان ہے وہ جان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ نسل کی حفاظت بھی کر رہا ہے، وہ عقل کی حفاظت بھی کر رہا ہے. شریعت آپ کے اخلاقی وجود کو، آپ کے بدن کو اور آپ کے خور و نوش کو تطہیر، تزکیہ، پیوریفیکیشن اور پاکیزگی کے لیے آتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر شریعت کا یہ موضوع ہے تو پھر یہ جو ریاست کے باقی عناصر ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے اور لوگوں کو وقت کے اوپر ان کی دہلیز کے اوپر اور جلد از جلد ان کے تصویر اور فیصلے ہونے چاہیے، یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے، یہ ریاست اور سماج کا موضوع ہے. اور جب کوئی چیز ریاست اور سماج کا موضوع بنتی ہے تو اس کے لیے دنیا میں کچھ قاعدے ہیں، کچھ کلیے ہیں. ان کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم بر وقت انصاف نہیں کر سکتے. میں ممنون ہوں تمام شرکاء کا اور بالخصوص منتظمین کا جنہوں نے اس اہم موضوع پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. اور میں ان تمام طلباء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے فکری، علمی سوالات پوچھے. اس سے اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں دینی شعور اور رجحانات کی تنقید اور اپنے علمی اور عقلی وجود کی تطہیر کا کس قدر نمایاں جذبہ موجود ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو یہ چاہیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کا علمی مطالعہ کریں اور اس کے اندر اتر کے جانے کہ وہ ہم سے کیسے متعلق ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.